باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آج ہم مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی آیات 12 اور 13 پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم بہترین ابھی آنا ہے اس کے بارے میں سنیں گے۔ میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ تم سے کہوں، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو وہ ساری سچائی کے لیے تمہاری ہدایت کرے گا، کیونکہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبر دے گا۔ انجیل مقدس کا یہ حوالہ آج ہم سب پر بھی صادق آتا ہے۔ خدا ہم پر ہمارے ضمیر کی گہرائیوں میں سب سے گہری اور بدلنے والی سچائیوں کو ظاہر کرنا چاہتا ہے جو آسمانی باپ کے ذہن سے نکلتی ہیں، لیکن اب ہم یہ سب پوری طرح سے برداشت نہیں کر سکتے، اور ابدیت مسلسل ان تمام چیزوں کے بارے میں ہماری سمجھ کو گہرا کرنے میں مدد کرے گی جو خدا ظاہر کرتا ہے، اور اس مسلسل اور گہری دریافت کا عمل ہمیں ایک مسلسل اور گہری خوشی سے بھر دے گا۔ یہ ہماری بہشت ہوگی جسے ابھی شروع ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خدا کے پاس ہمیں بتانے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جاننا کہ ہم پہلے سے کتنا نہیں جانتے ہیں بذات خود علم کی ایک شکل ہے۔ یہ جاننا کہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، یہ کہ ہماری حکمت کی نسبت خدا کی حکمت لامحدود ہے، اور یہ بھی کہ ہمارے ذہنوں کے مقابلے میں خدا کا ذہن لاجواب ہے۔ یہ بذات خود ایک خوبصورت سچائی ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ یہ سچائی ہمیں عاجزی سے مالا مال کرے اور ہمیں خدا کے مقدس خوف اور اس کے اندر موجود حکمت، سچائی، خوبصورتی اور جلال کی لامحدود گہرائی سے بھی معمور کرے۔ یہ ایک ضروری اور پہلا قدم ہے۔ مزید برآں یہ کہنے سے کہ مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس سچائی کو جسے خدا ظاہر کرنا چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ برداشت کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ در حقیقت یہ دعوت کی ایک شکل ہے جس میں یہ اشارہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب ہم مزید سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس سے ایک بار پھر ہمیں ان تمام چیزوں کے لیے امید اور توقع کو فروغ دینا چاہیے جو ظاہر ہونے کے لیے پوشیدہ ہیں۔ لامحدود خدا کے سامنے عاجزی خدا کی حکمت اور علم میں اضافے کے لیے ضروری ہے۔ حکمت اور خدا کے علم میں یہ ترقی کیسے ہوتی ہے؟ یہ روح القدس کی طاقت اور روح القدس کے کام سے ہوتا ہے۔ یہ روح حق ہے جو ساری سچائی کے لیے تمہاری ہدایت کرے گا۔ لیکن یہاں تک کہ یہ بیان ایک بار پھر یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک عمل ہے۔ یہ روح ہے جو ہماری رہنمائی کرے گا، اور یہ ہدایت زندگی بھر اور ابد تک جاری رہے گی۔ ہمارے خداوند کی یہ تعلیم سوال پیدا کرتی ہے، کیا ہم نے عمل شروع کر دیا ہے؟ کیا ہم نے روح القدس کو سچائی کی طرف رہنمائی کرنے کی اجازت دینا شروع کر دی ہے؟ کیا ہماری زندگی میں ایسے ٹھوس لمحات آئے ہیں جب ہم نے خدا کو ایک نئے اور گہرے طریقے سے پہچانا جو صرف خدا کی قدرت اور کام سے ہی ممکن ہو سکتا تھا؟ آج
ان ضروری سوالات پر غور کریں۔ اگر ہمارے پاس خدا روح القدس ہمارے ساتھ واضح طور پر بات کرتا ہے تو اس سچائی کے سامنے اپنے آپ کو فروتن کریں، زیادہ حکمت اور ان تمام چیزوں کے زیادہ علم کے لیے دعا کریں جو ہم نہیں جانتے۔ اور اگر ہم اس خیال سے تعلق نہیں رکھ سکتے کہ اس سے کہیں زیادہ موجود ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، تو آپ کی طرف رجوع کریں اور کہ وہ ہمارے ذہنوں کو ان تمام چیزوں کے لیے کھول دے جو وہ ہم سے کہنا چاہتا ہے۔ ہمارے خدا کا لامحدود ذہن ہمیں دریافت اور گلے ملنے کا منتظر ہے۔ آج ہی یہ عمل شروع کریں اور اسے تمام سچائی میں ہماری رہنمائی کرنے دیں۔ تمام سچائی کے خدا، آپ کی حکمت، آپ کی محبت اور آپ کی تمام جلالی صفات فطرت میں لامحدود ہیں اور ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ جیسا کہ ہم اپنے آپ کو ان مقدس سچائیوں کے سامنے عاجز کرتے ہیں، پیارے خداوند برائے کرم ہمیں روح القدس سچائی کی روح عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے ذہنوں کو آپ کے فضل سے آپ کے لیے مزید مکمل طور پر کھول سکیں۔ خدا کرے کہ گہری دریافت کا عمل ایک بڑی خوشی کا باعث ہو اور ہمارے لیے ایسا عمل بن جائے جو ابد تک جاری رہے۔ خدا یسوع مسیح ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔